بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی غازی علم دین شہید کی ملاقات کے لیے 2 بار میاں والی جیل تشریف لے گئے، ایک بار شہادت سے پہلے اور دوسری بار جب قبر کشائی ہوئی اور شہید کے جسد اطہر کو لاہور میانی صاحب منتقل کیا گیا۔ حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں دیکھا حال بیان فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ غازی صاحب کی کوشش تھی کہ سلاخوں کے پار دست بوسی میں پہل کریں، مگر حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے سبقت فرمائی اور غازی صاحب کو اس عظیم اعزاز پر مبارکباد بھی دی۔ فرمایا کہ ارادہ میرا بھی یہی تھا، مگر یہ سعادت عظمیٰ آپ کا مقدر تھی کہ آپ نے گستاخ راجپال کو جہنم رسید کیا۔ یہ ملاقات جمعۃ المبارک کے دن ہو رہی تھی۔ دوران گفتگو حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی نے استفسار کیا کہ غازی صاحب اس کارنامے سے پہلے کے احوال اور بعد کے احوال میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ غازی صاحب نے جواباً فرمایا کہ حضور میں نے 3 فرق محسوس کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ مجھے جیل کی کوٹھڑی میں دن کی روشنی میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ روزانہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ پہلے میں ایک کم پڑھا لکھا مزدور آدمی تھا، مگر اب جیل میں مجھے الحمد سے والناس تک ازبر عطا ہو گیا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ پرسوں اتوار کے دن میری پھانسی کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ مجھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ علم دین ہم خمیس یعنی جمعرات کو تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے غازی صاحب کا چہرہ مزید دمک اٹھا اور ایک شگفتہ سی مسکراہٹ لبوں پر پھیل گئی، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انگریز نے ملک بھر میں احتجاج کے باعث اتوار والی پھانسی کو ملتوی کیا اور جمعرات کو غیر اعلانیہ عمل درآمد کیا گیا اور میاں والی جیل کے احاطے میں امانتاً تدفین ہوئی۔ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے مزید فرمایا کہ جب قبر کشائی کے موقع پر ہم حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کے ہمراہ دوبارہ زیارت کے لیے پہنچے تو انگریز ڈاکٹروں کی زیر نگرانی قبر کشائی ہو رہی تھی، اور ڈاکٹروں نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنے چہروں پر ماسک چڑھا رکھے تھے، مگر بہت جلد انہوں نے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی کہ امڑ آ رہی تھی۔ مٹی کے ہاتھوں میں لے کر سونگ رہے تھے اور ششدر و حیران تھے کہ یہ نہ گلاب ہے، نہ چمیلی ہے، نہ مشک ہے، نہ عنبر ہے، یہ نہ جانے کس جہان کی خوشبو ہے۔ اور پھر شہید کا چہرہ تھا کہ حیات نو حیات جاویداں کا مظہر، تر و تازہ اور منور۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن من تن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی شک نہیں کہ ایسا مقام حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو
آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔